چند باتیں درس کے متعلق کہوں گا، اور میں اب اتنا طاقتور نہیں ہوں کہ کلام کا تسلسل جاری کر سکوں، اس لیے مختصر باتیں کہوں گا۔ میں نے جو حدیث شریف ابتدا میں پڑھی اس کا نام حدیث المسلسل بالاولیت ہے، اور یہ تسلسل سفیان بن عیینہ تک چلتا ہے۔ ابھی میرے نفس نے ایک اپنی خوشی کا راستہ ایجاد کیا، سوچا تھا کہہ دوں، پھر میرا نفس اندر سے بولنے لگا کہ نہیں۔ تو یہ سب باتیں تو میں کہتا نہیں ہوں، میں بچوں بس یہ چاہتا ہوں کہ نفس کے نفسانی مطالبات کو تو پورا نہ کرو، لیکن نفس کا اگر رحمانی مطالبہ ہو تو اس کو ضرور پورا کرو۔ نفسانی مطالبات کیا ہیں؟ شہوات کے اعمال اور تکبر کے خیالات، اس سے بچو، اور اس سے ہٹ کر کے اگر تم اللہ کی رضا کے اعمال کرو گے، اس کی نیت کرو گے، تو یہ نفسانی مطالبہ نہیں ہے، یہ رحمانی مطالبہ ہے۔ کسی کو چھوڑتے نہیں، میں اپنی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ بچوں، جب بھی کسی بچے سے کوئی بات کہتا ہوں تو اپنا جائزہ لیتا ہوں، میں نے سچ کہا یا نہیں، اور اگر سچ کہا ہے تو واقعے کے مطابق کہا یا اس سے ہٹ کر کہا ہے۔ یہ سب باتیں میں دیکھتا رہتا ہوں اور خود بھی توبہ کرتا ہوں۔ حق العباد سے اگر تعلق ہو تو میں بہت پرہیز کرتا ہوں۔ صرف اپنے چند بچے ہیں، زبیر جیسے پاگل جیسے، بس ان کو تو ہر وقت چلاتا رہتا ہوں، جیسے ہل جوتنے والا کوئی اچھا بیل ہو تو اس کو ہر وقت چلاتے ہی رہتا ہے۔ اب میں کروں کیا؟ یہ زبیر ہے پاگل سا، کہہ رہا میں آپ کو سنبھال لوں گا، اور مجھے ڈر لگتا ہے یہ گرا مجھے۔ یہ بہت زیادہ اہتمام چاہیے، میرے بدن میں طاقت نہیں ہے بچوں، میں کھڑا پورا نہیں ہو سکتا۔ 2 منٹ کو کبھی کھڑا ہو سکتا ہوں، لیکن ضروری ہے کہ ادھر ادھر کوئی پکڑے ہوئے ہو، ورنہ تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو حدیث مسلسل بالاولیت میں اولیت کا تسلسل ہے، اور یہ ابن عیینہ تک چلتا ہے، جو تبع تابعین میں پڑھتے ہیں اور بہت بڑے حافظ حدیث ہیں، بہت بڑے امام ابن عیینہ۔ اور بچوں، یہ 1 منٹ کے کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ دنیا ہی عجیب غریب ہے، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق میں امتحان اور بھی ہے۔ جو اللہ کے دین سے عشق کرے گا وہ تو ہر وقت کسی نہ کسی کام میں بندھا ہوا ہوگا، اسی کتابیں ہو کر اس کو چلنا پڑے گا، اس کے خلاف چلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وبالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ بچوں میں تھک گیا، اور اتنی باتیں ہیں اس باب میں کہ اس کے لیے کئی دن چاہیے۔ میں اپنے ہاں جو پڑھاتا ہوں یہ باتیں کتاب میں پھیلا دیتا ہوں، کوئی کہیں کہہ دیتا ہوں، کوئی کہیں کہہ دیتا ہوں، کوئی کہیں۔ اب یہاں جو ہے ایک ہی وقت میں سب بات کہنا بہت مشکل ہے۔ بہرحال یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ باب کتاب التوحید کا ہے، جس کا دوسرا عنوان کتاب الرد علی الجہمیہ ہے۔ اس باب کو کتاب التوحید سے کیا مناسبت؟ یہ تو وزن اعمال کا مسئلہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، اعمال کے وزن کی ترازو قائم کرنا یہ اللہ کا فعل، اور اللہ سبحانہ کی صفات 2 قسم کی ہیں، صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ۔ تو اس سے صفت فعلی کا ثبوت ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے
کہ یہ باب یہاں پر آخر کتاب میں کیوں لایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ آخرت میں واقع ہوگا، وہیں اعمال کی ترازو لگائی جائے گی، اعمال تولے جائیں گے۔ چونکہ یہ عمل آخرت میں ہوگا، اس لیے مصنف نے آخر کتاب میں اس کو لکھا۔ نمبر 2، اور اس کی تاخیر کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جو چیز آخر میں آتی ہو یاد رکھتی، اور جب آپ کو یہ چیز یاد رہے گی کہ میرا عمل وزن ہونے والا ہے، تو پھر آپ خود ہی ڈریں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کہیں یہ چیز میرے لیے وبال جان سے نہیں بن جائے گی، یا یہ میری آخرت میں مفید ہوگی، اس لیے اس کو آخر میں رکھا ہے۔ القسط، الانصاف، لیوم القیامہ، لام فی کے معنی میں ہے، یعنی قیامت کے دن میں۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنو آدم کے اعمال و اقوال وزن کیے جائیں گے۔ یہ وزن اعمال متفق علیہ ہے، اس میں معتزلہ اختلاف کرتے ہیں، اور بعض معتزلہ نے کہہ دیا کہ اس سے مراد اظہار عدل ہے۔ یہ قول مجاہد سے بھی نقل کیا جاتا ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ مجاہد وزن کے منکر نہیں ہیں، بلکہ وزن کی غرض بتا رہے ہیں۔ وزن اس لیے ہوگا تاکہ عدل قائم ہو جائے۔ اب اعمال جو وزن ہوں گے تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ اس وقت کیا چیز وزن کی جائے گی۔ اس میں علماء کے 3 قول ہیں۔ امام احمد، علی بن مدینی، امام ابو بخاری، امام ابو زرع، امام ابو حاتم راوی اور علامہ امام الانام ابن حزم ظاہری فرماتے ہیں اعمال وزن کیے جائیں گے۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ، اور اس کی دلیل حدیث الباب ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، 2 کلمے رحمان کو محبوب ہیں اور زبان پر ہلکے ہیں، پڑھنے میں کوئی مشقت نہیں، اور میزان اعمال میں جب تولے جائیں گے تو بہت وزندار ثابت ہوں۔ معلوم ہو گیا، اور زبان کا بولنا زبان کا عمل ہے، تو عمل کا وزن ثابت، یہ ہے بات۔ نمبر 2، بعض کہتے ہیں صحائف اعمال وزن کیے جائیں گے، اعمال کا صحیفہ، نامہ اعمال، یہ وزن کیا جائے گا۔ اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے، جو امام احمد کی دوسری حاکم وغیرہ نے تخریج فرمائی ہے۔ ان اللہ سيخلف رجلا وينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر فيقول أتنكر من هذا شيئا؟ قال لا، قال أظلمك كتبت الحافظون، میرے محافظ فرشتوں نے کچھ اس پر ظلم کر لیا؟ کہے گا لا، رحمان ذات کی طرف سے جو مرکز رحمت ہے، افلک عذر، کیا تیرے لیے کوئی عذر ہے، کوئی جواب ہے، تو کچھ کہہ سکتا ہے؟ وہ خاموش ہو جائے گا اور کہہ دے گا نہیں، اور اس وقت رحمت الہی کا سمندر موجیں مارنے لگے گا اور ارشاد عالی ہوگا، بلا ان لک عندنا حسنہ، ہاں ہاں تیرے لیے ہمارے پاس ایک نیکی، اور ایک کاغذ کا ٹکڑا اس پلڑے پر ڈال دیا جائے گا جس میں نیکیاں تولی جا رہی تھیں اور وزن کم ہو گیا تھا۔
بس ثقلت البطاقہ وطاشت السجلات، وہ کاغذ کا پرچہ ثقیل ہو جائے گا اور دفتر کے دفتر بے وزن ہو جائیں گے۔ یہ ایک قول ہے، اور اب میں بہت تھک گیا ہوں، بہت پھیلانے کا وقت نہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اصحاب اعمال تولے جائیں گے۔ بخاری شریف میں ہے ابن مسعود کی حدیث، انہ لیات الرجل العظیم السمین یوم القیامت ولا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، یہ موٹا تگڑا انسان قیامت میں لایا جائے گا اور ایک پر پشا مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہ ہو۔ لیکن محققین علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بیان تحقیر مراد ہے، حقیقت بیان کی مراد نہیں۔ اس کے بعد پھر آگے سوال یہ ہے کہ اعمال کا وزن کر کے عامل کی شخصیت اور اس کے عمل کو دکھانا مقصود ہے یا اور کچھ؟ جواب یہ ہے کہ عامل کی شخصیت کو دکھانا ہے اور کلمہ شریف کی اہمیت کو بتانا ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جو نجات کے لیے متعین ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے جس پر انسان کی زندگی کا اختتام صحت ایمان کی شکل میں ہوتا ہے۔ اب یہاں بہت سے جھگڑے ہیں، کس کے اعمال تولے جائیں گے، فرشتوں کے اعمال تولے جائیں گے کہ نہیں، انسانوں کے علی وجہ العموم اعمال تولے جائیں گے یا بعض لوگوں کے تولے جائیں گے، بعض کے نہیں۔ یہ سب اختلافات اور تفصیلات ہیں جو تم لوگ اپنی جگہ پڑھ چکے ہوگے، اور جس میں تم کو بخاری پڑھائی ہوگی کتاب الرقاق میں، جہاں سب سے پہلے یہ حدیث آئی ہے، وہاں کچھ نہ کچھ بیان کر ہی لیا ہوگا۔ میں تھک میں گیا ہوتا تو میں بیان کرتا، اب بس میں حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عن عمارة بن قعقاع عن زرعة بن خليفة عن زرعة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم۔ بہر عشق کی ہیچش کنارہ نیست، اینجا وجود کی جاں بے سپارند چارہ نیست۔ امام بخاری امام الدنیا بحر العلوم تھے، انہوں نے کتاب التوحید کا خاتمہ اس حدیث پر کر لیا اور اشارہ کر لیا اللہ کی صفات بات تو سردی ہیں، یعنی اللہ ان سے پاک ہے، منزہ ہے، اور بعض ایجابی ہیں، وہی صفات ذاتی اور فعلی کی طرف منقسم ہوتی ہیں۔ کتاب و صفات ختم ہو رہی تھی، اس لیے مصنف نے ایسی حدیث پیش کر دی تو تمام صفات الہیہ سلبیہ اور ایجابیہ کا بیان اپنے اندر لیے ہوئے تھے۔ بچوں مجھے معذور سمجھو، تھک گیا۔